الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مختلف زمانوں کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جب جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے تو دنیا سے کفر، ضلالت، گمراہی یہ ساری چیزیں دور ہوتی، ایمان، امن، سلامتی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت یہ چیزیں وجود میں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ کے بندے ہیں، جن کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کئی مرتبہ آزمایا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آزمایا۔ جب بھی ہم نے ان کو آزمایا ہے وہ اپنی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو گئے، جب جب آزمایا تب تب کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ عراق کے اندر ہوئی ہے، نینوا ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر بتوں کو بنایا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشا جاتا ہے، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ گھر کے اندر بت بنتے ہیں، لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلی دعوت اور اللہ کی وحدانیت اور بتوں سے انکار، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے اس چیز کو شروع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے، آپ ان کو یاد کیجئے، ان کی بات کو، ان کے واقعے کو یاد کیجئے کہ وہ ہمارے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب دیکھا کہ گھر کے اندر باپ بت بنا رہا ہے یا ایک قول کے مطابق چاچا بت بنا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ سب سے پہلے وحدانیت کی دعوت اپنے گھر سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شروع کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جو آزمائش کا اور امتحان کا مرحلہ ہے۔ آدمی باہر دعوت دیتا ہے، لوگ اس کی بات کو قبول بھی کر لیتے ہیں، باہر والوں کی تکلیف کو برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن آدمی کا اپنے گھر کے اندر دعوت دینا دین کی،
اور آدمی کا اپنوں کی طرف سے آنے والے حالات کا برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ دوسروں کو تو آدمی بہت کہہ دیتا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنا چاہیے، تعلیم کرو، تعلیم کرنا چاہیے، لیکن آدمی کا خود کا حال اور خود کے گھر کا معاملہ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ ہے، وہ اپنوں سے دعوت کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے گھر والوں کو جمع کیا اور ایک ایک کو مخاطب کر کر کہا، میری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، قیامت کی تیاری کر۔ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، لِمَ تَعْبُدُونَ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو سنتی نہیں ہے، دیکھتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے؟ آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرا ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو آ کے نہیں پکڑ لے۔ حضرت ابراہیم دعوت دے رہے ہیں، گھر سے مخالفت شروع۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے روکتا ہے، ان کی عبادت سے روکتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تو اپنی اس محنت سے اور اپنی اس دعوت سے باز نہیں آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے تجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ۔ اور پھر اس کے بعد قوم کا مرحلہ۔ عراق کے اندر جو قوم رہا کرتی تھی وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے اور سورج کو بھی پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، دن بھر ہو گیا، رات قریب ہے، ستارے نکل آئے، قوم کھڑی ہے کہ آج ابراہیم سمجھانا چاہتے ہیں کوئی بات، کچھ بتانا چاہتے ہیں ابراہیم، سب لوگ جمع ہیں۔ جب ستارے نکل کر آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، ستاروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حمزہ استفہامیہ کے طور پر ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، قوم سے کہہ رہے ہیں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارے چلے گئے کہنے لگے جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا جو تبدیل ہو جائیں، آ گئے چلے گا، جن کا وجود آ جانا اور چلے جانا کہ کوئی استحکام نہیں ہے ان کے اندر۔ وہیں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ستارے چلے گئے، چاند نکل آیا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو اپنی قوم کو مخاطب کر کر کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل، جب چاند بھی چلا گیا کہا لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں کرتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی تم کن کی عبادت کر رہے ہو جو آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، جو آنے میں جانے میں کسی کے محتاج ہیں، کسی کے حکم کے محتاج ہیں، تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ کھڑے ہیں، دوسرا دن ہے، انتظار میں سورج کے، سورج نکل آیا۔ جب سورج نکل آیا تو اپنی قوم کو پھر مخاطب کر کر کہا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا وہ چمکتا ہوا نکل آیا تو کہنے لگے یہ ہے میرا رب جس کو تم بڑا رب کہتے ہو، ھذا ربی ھذا اکبر۔ اور پھر اس سے بھی برات کا اظہار کیا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی چلا گیا سورج بھی تو کہنے لگے میری قوم جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سب سے میں بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ پہلا امتحان گھر کے اندر والد کے سامنے دعوت، دوسرا امتحان قوم کے سامنے دعوت، تیسرا امتحان بادشاہ وقت کے سامنے دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہونے لگا، چرچا ہونے لگا تو نمرود کو معلوم ہوا کہ کوئی ابراہیم نام کا ہے جو مجھے سجدہ نہیں کرتا ہے، تو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ ابراہیم ہم نے سنا ہے کہ تم مجھے سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تو ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کون ہے؟
اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا ہے، بحث و مباحثہ کر رہا ہے؟ کون سا اللہ، کس اللہ کی بات کر رہے ہو، مجھے کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا اللہ وہ ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اگر زندہ کرنا اور مارنا اسی کو خدا کہتے ہیں تو ایک وہ شخص جو سزا یافتہ تھا، جس کو سزا دی جانی تھی، اس کو آزاد کر دیا، ایک وہ شخص جو معصوم تھا اس کو بلا کر سولی پر چڑھوا دیا۔ کیا زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی۔ زندگی کہتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں نہیں ہے، عدم سے وجود کے اندر آ جانا اس کو زندگی کہتے ہیں، اور وجود سے عدم میں چلے جانا اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ تو قصورواروں کو معاف کر رہا ہے، بے قصوروں کو سزا دے رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا زندگی موت کسے کہتے ہیں۔ بہت آسان سی مثال سمجھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا میرا اللہ وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو کر ہوتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حق کا بکا رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے۔ مخالفت کی ابتدا ایک انسان سے شروع ہوئی اور بادشاہ وقت تک مخالف ہو گیا۔ گھر سے شروع ہوئی، باپ سے لے کر قوم مخالف، اور قوم سے لے کر بادشاہ وقت مخالف۔ آپ سوچیں کہ اس انسان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا کہ ساری قوم بادشاہ وقت تک جس کا مخالف ہو، اور وہ صرف ایک اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہو، کوئی اس کا موافق نہیں ہے۔ ہم تو دو چار کی مخالفت کے اندر ہی، دو چار کی دشمنی کے اندر ہی پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تو باپ قوم بادشاہ سب جمع ہو گئے، سب ختم کرنا چاہتے ہیں، سب مٹانا چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہر ایک کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو رکھ رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو رکھ رہے ہیں، ان کو اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں، اور اتنے مخالف ہوئے کہ اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ آگ جلائی گئی۔ مفسرین دیکھیں آپ کیا لکھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کو جس آگ کے اندر جلایا گیا، پہلے گڈھا کھودا گیا، اور اس گڈھے کی جو اونڈائی تھی وہ 45 فٹ تھی، اتنا اونڈا گڈھا، اور پھر اس کو لکڑیوں سے بھرا گیا، اوپر تک لایا گیا، اور اس کی چوڑائی 30 فٹ تھی۔ فرمایا کہ آگ جلائی گئی اس انداز کے اندر کہ اگر اوپر سے پرندہ گزر جائے تو وہ جل کر نیچے آ جائے۔ یہ آگ کا عالم ہے، اس طرح آگ جلائی جا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارادہ کیا جا رہا ہے، پلان بنایا جا رہا ہے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ کہ آگ میں ڈالیں کیسے؟ کہ شیطان نے ذہن میں ڈالی کہ منجیک کے ذریعے سے، دنیا میں سب سے پہلی منجیک یہی ایجاد ہوئی، جس کے ذریعے سے بعد کے اندر جب جنگ ہوتی تھی تو اس کے ذریعے سے گولا وغیرہ پھینکا جایا کرتا تھا۔ وہ منجیک سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے لیے تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ پیر باندھے اور ان کو منجیک کے اندر رکھا اور اس میں سے آگ کے اندر ڈالا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے حضرت جبریل آئے، کہا کہ ابراہیم مدد چاہیے تو مدد کے لیے حاضر ہوں۔ کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم اگر مدد چاہیے تو مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانی کے فرشتے آتے ہیں، مدد چاہیے تو مدد کر دیں۔ کہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی زبان کے اوپر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ 40 دن، ایک قول کے مطابق 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے، اور جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کی مدد نہیں لی، نہ جبریل کی نہ کسی دوسرے فرشتے کی مدد لی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگ کو براہ راست حکم کیا
کوئی واسطہ درمیان کے اندر نہیں، ڈائریکٹ حکم ہوا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا صرف ٹھنڈی ہو جا، بلکہ کہا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر اللہ یوں کہہ دیتے صرف ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈ کے مارے حضرت ابراہیم وفات پا جاتے ہیں، اس لیے کہا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو میرے دن آگ کے اندر گزرے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین دن گزرے ہیں۔ یہ جو دن گزرے ہیں فرمایا اللہ نے پانی کا چشمہ اس کے اندر جاری کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں کی براہ راست مدد کرتے ہیں۔ جب امتحان ہوتا ہے، امتحانوں میں آزمائش ہوتی ہیں، جب ان آزمائشوں میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے براہ راست وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مددوں کو دیکھتا ہے۔ آگ سے نکال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے اور آپ ہجرت کر کر اس جگہ سے نکلے، ملک عراق سے ملک شام کی طرف چلے۔ مصر ملک شام ہی کا حصہ ہے، آپ اس کی طرف ہجرت کر کر جا رہے ہیں، اور آپ ہجرت کر کر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں، آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ ہجرت کر کر آپ جا رہے ہیں، اور یہ ہجرت کر کر آپ ملک عراق سے ملک مصر تک آپ گئے۔ یہ چوتھی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ گھر کے اندر پیدا ہوئے، بتوں کو دیکھا، وہاں دیکھا کہ لوگ بت بناتے ہیں، اپنے والد کو دعوت دی۔ قوم کو دیکھا، قوم بتوں کی عبادت کرتی ہے، قوم کو عبادت دی۔ بادشاہ وقت کو دیکھا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، بادشاہ وقت کو دعوت دی۔ آگ کے اندر ڈال دیا گیا، آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اپنا وطن تک چھوڑ دیا گیا کہ جس وطن کے اندر پلے تھے، جس وطن میں بڑے تھے، جس وطن کے اندر جوان ہوئے تھے، کہ حالات اتنے آئے، آزمائشیں اتنی آئیں کہ اپنا وطن تک چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق آئندہ ہفتے